إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس تفسیر کے شروع کے اعتبار سے 71 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے، اور اگر ہم اسے سورۃ نور کے شروع سے لگا لیں تو آج ہماری یہ چوتھی کلاس ہے۔ خاص طور پہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی اولاد کو، خاص طور پہ بچیوں کو سورۃ نور لازمی سکھائیے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اس میں خواتین کے لیے کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ جو آیت ہے ہمارے سامنے، اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگوں کی آراء، بہت سے لوگوں کا وجہت النظر، سوچنے کا انداز مختلف ہوتا رہا ہے، اور مختلف نظریات اس آیت کے بارے میں آتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اس سے مراد لینا کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، اسی طرح نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں، اور جس سے رزلٹ نکال کے ایک اور لوگوں نے بات چھوڑی ہوئی ہے کہ رشتے آسمان پہ بنتے ہیں، اور یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ آیت کے جو واضح مفہوم ہیں اس سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ صفات کو ذکر کیا ہے۔ اب الخبیثات للخبیثین، خبیث بری، اب آگے کون سی چیز بری ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ جب ہم سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں اور پورے کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے مراد خبیث عورتیں اور خبیث مرد یا پاک عورتیں یا پاک مرد مراد نہیں ہیں، اس سے مراد کلمات ہیں، گفتگو اور بات۔ فرمایا الخبیثات، برے قول، برے اقوال، بری باتیں، للخبیثین، یہاں دوسرے لفظ میں وہ بات ہے خبیث لوگوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور برے لوگوں سے ہی بری باتیں نکلتی ہیں اور پاک لوگوں سے پاک باتیں نکلتی ہیں، اور نیک لوگوں کے اندر ہی پاک باتیں ہوتی ہیں۔ یہ مطلب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آیت کا آخری ٹکڑا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اولئک وہ جن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، مبرؤون بری ہیں ان باتیں سے جو ان کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ اب چونکہ باتوں کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، پیچھے قذف کی بات آئی ہے، تہمت لگانے کی بات آئی ہے، اللہ نے تہمت کو دور کیا ہے، تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات سے مراد برے اقوال، بری باتیں۔ اور قرآن مجید میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید اپنے بعض جگہوں کی بعض جگہوں سے تفسیر کرتا ہے۔
اچھا، اگر ہم قرآن مجید کے باقی کے عموم کو دیکھیں تو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 26 میں فرمایا تھا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اللہ نے کلمہ خبیثہ کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج کی آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، جو قول میں سے طیب ہے اس کی طرف انہیں رہنمائی کی گئی۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف ہی طیب کلمات جاتے ہیں۔ اور اس طرح کر کے اور بھی بہت سارے دلیلیں ہیں۔ تو یہاں پہ سیاق و سباق آیت کا، اس کا کنٹیکٹ آیت کا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے جو عموماً لوگ لے دیتے ہیں جی قرآن میں تو کہا ہے بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور اچھے مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، تو اس واقعات میں یہ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فرعون کی بیوی آسیہ مسلمان تھی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ خبر دینا مقصد نہیں ہے، انسانوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کلام کے بارے میں ہے کہ بری کلام برے لوگوں کی ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کی اچھی بات ہوتی ہے۔ اور پھر آیت کے اندر ہی فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے مراد کلمات ہیں، یا اس سے معنی افعال ہیں، برے کام برے لوگوں، یعنی اقوال ہو سکتے ہیں، افعال۔ جب ہم عام بولتے ہیں الصالحات تو کیا مراد لیتے ہیں؟ صرف نیک عورتیں مراد لیتے ہیں کہ اعمال صالحہ بھی مراد لیے جاتے ہیں؟ اعمال صالحہ بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ جب طیبات لفظ بولا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، تو طیبات جب بولا جاتا ہے اس میں حلال رزق بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو اب اس آیت میں آ کے خبیث اور طیب سے کیوں صرف مرد عورت مراد لی جاتی ہے؟ لہٰذا اس سے مراد کلمات طیبہ یا کلمات خبیثہ ہیں، یا اس سے مراد جو ہے اس سے افعال برے افعال مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے ایک دوسرا بھی موقف اپنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ انشاء ہے، خبر نہیں ہے۔ اچھا، خبر اور انشاء کیا ہوتا ہے؟ عربی گرامر کی یہ بات ہے، ایک ہوتا ہے بتانا کہ لوگوں یہ کام یوں ہوا ہے، یہ خبر میں دے رہا ہوں بھئی یہ چیز ہو رہی ہے، یہ خبر دے رہا ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے آرڈر دینا، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اب خبر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ بولنے والے کو کہہ سکتے ہو کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر میں نے کہا ہے کہ میں نے پانی پیا ہے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہو آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں پانی لے کے آؤ تو آپ مجھے کہہ سکتے ہو آپ سچ بول رہے ہو جھوٹ بول۔ بھائی یہاں پہ سچ جھوٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں، آپ کہہ سکتے ہو میں نہیں لے کے آتا ہوں، لیکن سچ اور جھوٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ تو جس کلام کے ساتھ سچ اور جھوٹ کا تعلق ہوتا ہے اسے خبر بولا جاتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ سچ اور جھوٹ نہیں بولا جاتا عربی میں اس کلام کو انشاء بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بہت سارے ایسے کلام ہیں جو خبر دے کے انشاء کا معنی لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم ایک خبر دے رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آگے والا کہہ سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ خبر ہے، لیکن یہ خبر اتنی یقینی ہے کہ گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مان لو، یقین کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی خبر بمانا حکم کے ہے، خبر بمانا آرڈر کے ہے۔ تو یہ عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ والی آیت ہے تو خبر، لیکن بمانا انشاء ہے کہ کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو نکاح نیک لوگوں سے کرواؤ، نیک مردوں کو نیک عورتیں دو اور نیک عورتوں کو نیک مرد دو۔ لیکن اس معنی میں بھی آ کے اعتراض بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے طیبات للطیبین والطیبون للطیبات پہ تو بات ہو سکتی ہے یہ والی، لیکن خبیث لوگوں کو خبیث دینا اور خبیثوں کو خبیث دینا، گویا کہ آرڈر آ رہا ہے کہ خبیثوں کو خبیث دو، تو کیا صحیح ہے؟ یہ کہنا تھوڑا سا عجیب سی بات بنتی ہے۔ اس لیے صحیح اور بہتر تفسیر یہی ہے کہ یہاں سے مراد کلمات ہیں یا یہاں سے مراد افعال ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہو گئی۔
عام جو بات مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو بھائی رزق کہاں سے تعین ہوتا ہے؟ رزق کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی آسمانوں سے آتا ہے۔ تو پھر ہم رزق کے لیے کیوں کوشش کرتے ہیں دن اور رات؟ یاد رکھ لیں کہ جو کچھ ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کتنا رزق ملنا ہے، کس سے شادی ہونی ہے، کتنی اولاد ہونی ہے، سب کچھ اللہ کے پاس تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کو بار بار سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نتیجتاً اس نے کیا کرنا ہے، رزلٹ اور اینڈ پہ جا کے اس سے کیا ہونا ہے۔ وہ جو اینڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فکس ہے۔ میں اور آپ جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی پھر میرے عمل کہاں گئے؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو راستہ بتا دیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو دیکھنے والا، سننے والا سب کچھ بنا دیا اور راستہ بتا دیا، یہ راستہ ہے، اب شکر گزار بن جائے یا کافر اور ناشکرہ بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اس کا بننا کیا ہے وہ اللہ کو پتا ہے، وہ اینڈ جو ہے وہ اللہ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، وہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ تو اس کی میں نے مثال کئی دفعہ دی ہے کہ ایک بیمار پڑا ہوا ہے، اس کے ڈاکٹر آ کے لکھ کے دے دیتا ہے کہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب وہ مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کی لکھت کی بنیاد پہ نہیں مرا ہے، مرا اپنی بیماری سے، حالات کا اندازہ لگا کے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو وہ جو حالات کا اندازہ ہے یہ ڈاکٹر کا غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لفظ تقدیر بولا جاتا ہے، لفظ مقرر نہیں بولا گیا۔ تقدیر کا معنی ہے اندازہ، اور اللہ کا اندازہ یقیناً سچ ہے کہ اس نے اینڈ دا اینڈ جا کے جنت میں جانا ہے یا اینڈ دا اینڈ جا کے جہنم میں جانا ہے۔ کر اپنے اعمال سے جا رہا ہے، اللہ کو پتا ہے اس نے نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، فلاں کرنا ہے، اینڈ اس پہ جنت جانا ہے۔ اس نے جو ہے وہ نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اینڈ دا اینڈ کوئی برے کام کرنے ہیں، غلط راستے پہ جا کے جہنم میں جانا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ لیکن کر انسان اپنے اختیار سے رہا ہے، اس اختیار کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح یا برائی کا فیصلہ دینا ہے۔ تو اس بنیاد پہ جو غلط رشتے ہیں وہ غلط ہم کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے غلط کرنے ہیں، تو وہ پہلے لکھے ہوئے غلط، اور جو صحیح ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ رزلٹ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو اسباب ہوتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں تو پھر یہ غلط کیسے ہو گئے، پھر یہ کیوں ایسے ہو گیا، تو یہ نظریہ صرف رشتوں کے بارے میں نہیں، سب چیزوں کے بارے میں ہے۔ لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ جو سبب ہوتا ہے اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم سے ہے۔ جو انسان غلطی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ اس نے غلطی کرنی ہے، وہ اللہ نے پہلے سے لکھ کر۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب پھر جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اس سب کو اللہ کا پتہ ہے، تو پھر تو یہ والا مفروضہ غلط ہو گیا نا، یہ والا نظریہ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہونا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ تو ہمارا جو کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہماری جزا اور سزا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث برے اقوال برے لوگوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث اور برے لوگوں سے ہی بری باتیں ہوتی ہیں، والطیبات للطیبین، اور اچھے کلام اچھی باتیں نیک لوگوں کے اچھے لوگوں کی ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور نیک اور پاک لوگ ہی پاک چیزیں کے لیے ہوتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک
وہ لوگ بری ہیں اس سے جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے. لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہت ہی عزت اور احترام والا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق رکھا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب یہاں آ کے یہ مضمون پورا ہوتا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں تھی، وہ یہاں آ کے آیت نمبر 26 پہ آ کے پوری ہوتی ہیں. اور آگے اب اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں. تو قرآن مجید اپنے آداب شروع کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. پہلی بات، پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو ایسے گھروں میں مت داخل ہو جو تمہارے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر ہوں. دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. دو چیزوں کا ذکر ہے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم ان کو پہچان لو، ان کے بارے میں اچھی طرح جان لو، تمہیں اجازت مل جائے اور تم وہاں کے رہنے والوں پہ سلام کر لو. جب تک یہ دو کام نہ ہو اس گھر میں داخل نہ ہو. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اسے یاد رکھو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کو مخاطب تکریم کہا جاتا ہے، عزت اور احترام کا خطاب بولا جاتا ہے. اے ایمان والو، آرڈر یہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. یہاں سے بیوتکم کی جو ضمیر یا اضافت ہے، یہ اضافت ملکیت نہیں ہے، یہ اضافت سکونیت ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اپنے گھروں کے علاوہ جو دوسروں کے گھر ہیں ان میں مت داخل ہو. اب یہاں سے مراد بندہ یہ کہے کہ جو میرا گھر ہے، یعنی میں مالک مکان ہوں اور میں مالک مکان نے اپنا گھر رینٹ آؤٹ کر دیا ہے کسی اور آدمی کو، تو لہٰذا مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یا ملکیت، تمہارے گھروں سے مراد تمہاری ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تمہارے گھروں سے مراد تمہاری سکونت ہے، کہ جس گھر میں تم رہتے ہو سکونت اختیار کی ہوئی ہے. ایسے گھر جس میں تمہاری سکونت نہیں ہے، چاہے تمہارا گھر ہے، تمہاری ملکیت ہے، تم اس کے مالک ہو، لیکن جب آپ رہنے کے لیے کسی کو دیا ہوا ہے تو آپ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو. یعنی بیوتکم، تمہارے گھر، اپنے گھر، ایسے گھروں میں مت داخل ہو جو تمہارے گھر نہ ہو. تو جو تمہارے گھر سے مراد یہ ملکیت نہیں ہے، سکونت اور رہنے کی اضافت، یہ بات سمجھ لیں. اور دوسرے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اب یہ تستأنسوا لفظ نکلا ہوا ہے ان سے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ قصص میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس، محسوس کیا، من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون. وہاں پہ اللہ تعالیٰ سورۃ قصص کی آیت نمبر 29 میں آنسا بمانا محسوس، جاننا، اور تستأنسو جاننا کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہاں سے اجازت مل جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اب ہمیں اجازت جانے کی ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوں ان پہ سلام کریں. تین باتیں ہو گئیں. اے ایمان والو، ان گھروں میں جو تمہارے رہنے کے علاوہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، تمہارے گھر نہیں بلکہ جس میں دوسرے لوگ رہتے ہیں، وہاں داخل ہونا ہے اجازت لے کے، سلام کر کے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت لو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اب اس کا سادہ سے ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں وہاں پہ کوئی نہ ملے
تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی نہ ہو، نوٹ کرے، کوئی نہ ہونا الگ بات ہے اور تمہیں کوئی نہ ملنا یہ الگ بات ہے۔ میں کسی گھر میں جاتا ہوں اور وہاں پہ لوگ اندر موجود ہیں لیکن مجھے کوئی نہیں ملنے آتا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ جب وہاں پہ کوئی نہ ہو فَإِن لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ، فَإِن لَمْ يَكُنْ نہیں بولا، بلکہ بولا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، کہ اے تم جانے والے جو نا، تمہیں اگر کوئی نہیں نہ ملا ہے تو نہ داخل ہو۔ یہ ایک ادب ہے، ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیا ہے طریقہ؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر وہاں پہ کوئی تمہیں نہ ملے، وہاں کوئی نہ ہو، یہ نہیں بولا جس گھر میں تم گئے ہو اور وہاں پہ تمہیں کوئی نہیں ملا ہے تو مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وہاں اندر کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے گھر میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ لوگ گھر میں موجود ہیں بٹ آپ کو نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ، تو آپ کو جی اچھا جی اب تو میں داخل ہو جاؤں فلاں، نہیں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهَا نہیں بولا، اگر تمہیں وہاں پہ کوئی نہیں ملا ہے تو مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت ہو جائے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں وہاں سے کہا جائے چلے جاؤ، ارجعوا فارجعوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، لوٹ آؤ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں وہاں سے کہا جائے نا کہ واپس چلے جاؤ، ارجعوا وہ تمہارے لیے، فرجعوا وہ بہتر ہے، وہ ازکا لکم وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، بہت اچھا ہے، اس کو مائنڈ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم ہے، اسے پورا کریں۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ نے کہا جو کچھ تم کر رہے ہو نا مت سمجھو کہ اللہ کو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے تم صحیح ہو یا اندر گھر والے صحیح ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک کسی نیک لوگوں میں سے کسی نیک لوگوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک نیک بندہ کہتا ہے قضیت عمری اطرق ابواب الناس یقال لی ارجع فارجع واعمل على هذه الآیہ۔ ایک نیک بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی گزار دی ہے، میں لوگوں کا دروازہ جا کے کھٹکاتا ہوں اور دل میں چاہتا ہوں کہ مجھے کہا جائے واپس چلے جاؤ اور میں چلا جاؤں اور اس آیت پہ میرا عمل ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی گزار دی ہے لیکن ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا ہے۔ افسوس ہے ہمارے اوپر کہ آج اگر ہم کسی جاننے والے کے گھر پہ پہنچیں اور ہمیں کہہ دیا جائے چلے جاؤ تو ہمارا موڈ کیا ہوگا، ہمارے اس وقت اپنی طرز کیا ہوگی، سٹائل کیا ہوگا۔ وہ ہے صبر۔ یہاں پہ اسلام آ کے دیکھتا ہے کہ اخلاق کیا ہے اس بندے کے۔ گھر میں تو جی سارے ہی کر لیتے ہیں، آنے والے مہمان کو تو جی ہر کوئی کر لیتا ہے، جب کہا جائے واپس چلے جاؤ اب دیکھنا ہے کہ رویہ کیا ہے۔ تو بہرحال ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہاں پہ تمہیں کوئی نہ ملے، تم کسی کو نہ پاؤ، یہ نہیں کہا کہ اگر ہو ہی نہ، یہ کہا اگر وہاں پہ تمہیں کوئی نہ ملے تو مت داخل ہو، اجازت لیے بغیر نہیں جاؤ کسی کے گھر میں۔ دیکھیں یہ اسلام کے وہ سنہرے اصول ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین جو ہے یہ ایسے ہی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی ایجوکیشن دے دیتے ہیں، بڑی بڑی تعلیمات دے دیتے ہیں، لیکن یہ باتیں نہیں سکھاتے ہیں، یہ باتیں ہم نہیں سکھاتے ہیں کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور ہمارے اغیار بڑا فتنہ اٹھاتے ہیں جی اسلام اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن نہیں دیتے۔ وہ اگر صحیح معنی پہ پوچھا جائے تو یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنی اولادوں کو دینی ہیں۔ اسلام یہ تعلیمات جو اندر خانے کی، خامد بیوی کی جو اسلام نے دی ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اخلاق پہ اور ہمارے ان آداب پہ ہمیں کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے۔
یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب ہم یہ باتیں جانتے ہیں تو گھر میں بچوں کو بٹھا کے انہیں بتایا کریں بیٹا رول یہ ہے کہ آنا ہے تو دستک دے کے آنا ہے، اندر آنا ہے تو سلام کرنا ہے۔ بیٹا آپ باہر سے اندر آئے ہو، بولو السلام علیکم، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ اس کو سکھاؤ۔ بیٹا دروازہ نوک کر کے آنا، اگر آپ کو بول دیا جائے چلے جاؤ تو چلے جاؤ، بچپن سے سکھا دیں، اللہ کی قسم اس بچے کی زندگی سنہری زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ جب بات گھروں کی چل رہی ہے تو فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ جو کسی کے مسکونہ گھر نہیں ہے، یعنی جس میں اس کی پرائیویٹ رہائش نہیں ہے، اس گھر میں تم داخل ہونے میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فیہا متاع لکم جس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے۔ یہاں متاع کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہارا سامان ہے، کوئی تمہارا بیگ پڑا ہوا ہے، یہ نہیں، اس سے مراد متاع لکم کوئی بھی فائدہ۔ اب جہاں پہ ہم کسی ریسٹورنٹ میں، کسی ہوٹل میں جائیں، کسی اور شاپ میں جائیں جو مسکونہ نہیں ہے، وہاں ایک پبلک جگہ ہے، تو وہاں پہ ہم دروازے کو دستخط دیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں میں تو بڑا مسلمان ہوں جی، میں تو اس شاپ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے، ریسٹورنٹ کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو کے دستخط دے کے اجازت لے کے جا رہا ہوں، تو یہ تکلف نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس میں تمہیں کوئی مقصد ہے، تمہارا کوئی کام ہے، یہ مطلب ہے فیہا متاع لکم، یہاں پہ جا کے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا او لوگو الفاظ دیکھیں کیسے چناؤ کیا اللہ تعالیٰ نے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون کیا تم ظاہر کر رہے ہو اور کیا پوشیدہ کر رہے ہو۔ جو لوگ چھپ چھپا کے ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں اور چھپ چھپا کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر والے تو ہمیں نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، خفیہ کیمرے لگا کے دوسرے لوگوں کی جاسوسی اس مقصد سے کہ ان کے عیبوں کو پکڑا جائے، ان کی برائیوں کو دیکھا جائے، کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب چیزیں، واللہ یعلم ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کر رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ہے زندگی کا پہلا ادب، اجازت سے ہر کام کریں، اولاد کو بھی اجازت دیں کہ والدین کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لیا کریں، اپنے کسی بھائی بہن کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لیا کریں، اگر بولا جائے چلے جاؤ تو چلے جایا کریں۔ جہاں پہ کوئی تمہارا ایسا گھر جس میں ایسی جگہ، ایسا کوئی ریسٹورنٹ، کوئی ہوٹل، کوئی اور شاپ، کوئی مال، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ تمہارا کوئی فائدہ ہے تو وہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہاں آلریڈی اجازت دی گئی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے سارے ظاہری کام بھی اور تمہارے پوشیدہ کام بھی، جانتا ہے کہاں پہ تم جو ہے ہیر پھیری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قرآن مجید کی یہ واحد جگہ ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31، یہ قرآن مجید میں واحد جگہ ہے جس کا اسلوب پورے قرآن مجید سے مختلف ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا مردوں کے لیے اقیموا الصلاۃ اور عورتوں کے لیے الگ سے اقیمنا الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کتب علیکم الصیام، علیکم مردوں کو بولا ہے، عورتیں خود بخود شامل ہیں، الگ سے نہیں کہا کتب علیکن الصیام، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں عورتوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، دونوں ایک ہی حکم میں، یہ نہیں کہا وَلِلَّهِ عَلَى الرِّجَالِ اور پھر الگ سے وَلِلَّهِ عَلَى النِّسَاءِ، نہیں، قرآن مجید کے جتنے احکامات ہیں ایک لفظ میں ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو جوڑا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس،
یہ واحد حکم آ رہا ہے جہاں مومنوں کو الگ سیم حکم اور مومنات کو الگ سیم حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے کی بہت بڑی بنیاد ہے اور اسلام کی بہت بڑا حکم ہے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے بتا دیجئے ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم، یغضوا اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے، بہتر ہے، عمدہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ جو آنکھ کو چلتے چلتے گھما کے ادھر سے ادھر دیکھ لیتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کمرے کو بند کر کے کنڈی لگا کے اندر آ کے دیکھ لیتے ہو وہ بھی اللہ کو پتا ہے، جو رات کو رضائی لے کے اندر جو ہے وہ اپنے موبائل کو دیکھ لیتے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین، سب سے پہلے خطاب ہے مردوں کو، اے مومنوں، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، دو مین کام ہے، اپنی نظروں کی حفاظت۔ یاد رکھ لیں کہ برائی کی جڑ دل کے اندر جو جاتی ہے نا وہ نظر کے تھرو سے جاتی ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے نا تو وہاں سے برائی داخل ہوتی ہے، وہاں سے بے حیائی داخل ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ یہ بات تو ختم ہو گئی، یعنی ایک عجیب سی بات بن گئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ جا کے کسی عورت کو نہ دیکھے۔ بھائی منع کیا گیا ہے، کرنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نظروں کی حفاظت کے بارے میں کہا ہے نا، نظر یغضوا کا معنی نظر کو بند کر لینا، تو وہاں پہ لفظ من استعمال کیا ہے، اور جب فروجہم کا بولا ہے تو وہاں من استعمال نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا من فروجہم، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابصار کے ساتھ من کا اٹیچ کیا ہے اور فروج کو من کے بغیر ذکر کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھنے میں، دکھنا، کائنات کو دیکھنے میں سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے، اور وہ میں حدیث میں بتا دی گئی۔ سطر کو دیکھنا، عورت کو دیکھنا منع ہے، منع ہے، ناجائز ہے۔ آگے آ جاتا ہے اگلی آیت میں کون کون ہیں کہ جہاں جہاں پردہ ہے، کہاں کہاں پردہ نہیں ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے من بولا، اس لیے کہ ہر جگہ پہ نظر جھکانا تو مقصد نہیں نا، یہ من تبعیض کے لیے ہے۔ یغضوا من ابصارہم، جہاں پہ بولا گیا نا وہاں نظریں جھکا لو، اور جہاں پہ نہیں بولا گیا وہاں پہ نظر اٹھا سکتے ہو، لیکن فروجہم کے بارے میں من استعمال نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی شرمگاہ کا اصل یہ ہے کہ اس کا استعمال حرام ہے سوائے اس کے کہ فلاں فلاں جگہ پہ جائز ہے، جبکہ نظر میں یہ ہے کہ سب کچھ دیکھنا جائز ہے سوائے فلاں فلاں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ من استعمال ہوا۔ من تبعیض کے لیے ہے کہ ابصار میں سے کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، فروج میں سے سب چیزیں حرام ہیں سوائے تھوڑی سی چیزوں کے جو حلال ہیں ان کا الگ سے تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اپنی نظروں کو جھکاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا، ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے ہو، لوگوں سے چھپا سکتے ہو، اپنے موبائل کو پاسورڈ لگا سکتے ہو، اپنے کمپیوٹر کو پاسورڈ لگا سکتے ہو، اپنے خفیہ مجلسوں کو لوگوں سے چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے ہو نا، اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپا سکتے ہو۔ یہ تمہارے ہاتھ، تمہاری ٹانگیں، یہ تمہارے حصے تمہارے خلاف جا کے قیامت والے دن گواہی دے رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ ہم ان آیات کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ان آیات کے اندر جو معنویت ہوتی ہے نا وہ ہم نہیں دکھا سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ خبیرون، کیوں نہیں کہا وہ عام آیات کی طرح
جیسے پیچھے کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی انداز ایسا رکھنا ہے ان آیات میں کہ ایک اللہ تعالیٰ کو ایک اور بڑی ہستی بنا کے ان اللہ خبیر بما یصنعون، اب بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبر پوری رکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس سے اگلی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آرڈر دے دیجئے، کہہ دیجئے ایمان والوں سے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ میں نے پہلے بتایا قرآن مجید کی یہ واحد جگہ ہے جہاں ایک حکم کو مردوں کو الگ آیت میں اور عورتوں کو الگ آیت میں دیا گیا ہے، وگرنہ قرآن مجید میں ہمیشہ ایک حکم کو ایک لفظ میں ایمان والوں مردوں اور ایمان والی عورتوں الگ الگ نہیں مخاطب کیا جاتا، بڑے سے بڑے حکم میں، لیکن اس احکام کے اہمیت کے پیش نظر مردوں کو الگ سے منع کیا گیا بد نظری سے، اور عورتوں کو الگ سے منع کیا گیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہی حکم جو مردوں کے لیے تھا سیم وہی حکم ہے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھی کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ عورت جہاں مرضی نظر اٹھاتی رہے، نہیں، مردوں کو حکم ہے نا تو عورتوں کو بھی حکم ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جہاں اللہ کی اجازت ہے اس کے علاوہ حفاظت لازم ہے، اور اپنی نظروں کی حفاظت بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ مرد کو عورت دیکھنے کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے کسی نامحرم عورت کو دیکھنا، منع کیا گیا ہے۔ حفاظت کریں نظروں کی، مشکل ہے، ماحول ایسا ہے، سارا ملک ایسا ہے، کنٹری ایسی ہے، بھائی جتنی کر سکتے اتنا اللہ کا خوف تو ڈالا جائے نا اپنے اندر، اللہ کا خوف تو ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کا احساس تو ہے نا۔ یہی حکم عورتوں کے بھی، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور یہ وہ بنیاد ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس وقت جتنا میڈیا عام ہوا اور جگہ جگہ پہ عورت کون سی چیز ہے، کون سی وہ ایڈ ہے جس کے اندر کون سی وہ کمرشل چلتی ہے جس میں عورت کو نہ دکھایا جا رہا ہو۔ ایک عورت کو تو نعوذ باللہ کہا جاتا ہے عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، خود عورت کو ایک جو ہے وہ انتہائی ایسی چیز بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ تو چیز ایسی ہے کہ تم نے اس کو ہر جگہ دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر یہ ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ مردوں کے لیے عورت دیکھنا منع ہے، کیا عورتوں کے لیے بھی مردوں کو دیکھنا منع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ اس دوران کے اقبل ابن ام مکتوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امرنا بالحجاب، ہمیں جو ہے وہ پردہ کرنے کو حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردے کرنے کو حکم دیا، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینہ ہے، فرمایا کہ تم تو نبینی نہیں ہو نا، تم تو نبینی نہیں ہو اس لیے پردہ کرو۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے روایت، اور مسلم میں موجود ہے کہ مسجد نبوی میں حبشی نیزہ بازی کی پریکٹس کر رہے تھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی، اور میرا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ تھا، میں پیچھے سے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہی تھی جب وہ حبشی لوگ مسجد نبوی میں نیزے سے کھیر رہے تھے، جو ہے وہ پریکٹس کر رہے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پہ باب قائم کیا ہے، باب نظر المرأة الى الحبش ونحوهم من غیر ریبت۔ اس سے امام بخاری یہ لینا چاہتے ہیں کہ اگر عورت
بغیر شہوت کی نظر کے، ضرورت کے پیش نظر اگر کسی مرد کو دیکھتی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن جہاں پہ برائی دل میں آ جائے، اس نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ مرد کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، تو یہ عورت کو بھی دیکھنا منع ہے۔ باقی مرد کے لیے حکم یہی ہے کہ اسے دیکھنا عورتوں کی طرف منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو ظاہر کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس سے خود بخود ظاہر ہو رہی ہے۔ اب عورت نے اگر حجاب بھی کر لیا ہے، اگر پردہ بھی کر لیا ہے، جو اس کا صحیح معنی بنتا ہے وہ یہی ہے، راجح بات یہی ہے کہ عورت پر حجاب اور پردہ کرنے کے بعد بھی عورت سے عورت ہونا بھی ایک اس کی خوبصورتی ہے۔ ایک خوبصورتی ایسی ہے عورت کی جو اس کی پیدائشی ہے، اور ایک خوبصورتی ایسی ہے جو وہ خود کپڑے پہن کے اپنے آپ کو بنا سنوار کے بناتی ہے۔ تو ایک جو پیدائشی طور پہ ہے اس کو تو نہیں نہ ختم کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس میں سے خود بخود، یعنی اس کا عورت ہونا تو ہوتا ہی ہے نا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور پھر فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو، خمار کہتے ہیں جو اوپر سے ڈالا جاتا ہے جس سے سر جو ہے وہ ڈھانپا جائے، اس سے خمار بولا جاتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور جیوب بولا جاتا ہے عربی میں جس کو جیب بولتے ہیں، فتحۃ التی يدخل منه الراس، قمیص کا وہ حصہ جس سے انسان اپنے اندر قمیص پہنتا ہے، جس کو ہم یہ گلا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ جگہ ہے، یعنی یہ جسم کا سامنے کا حصہ۔ تو فرمایا اور اس کے لیے لفظ خمار بولا، گویا کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے سروں کو بھی ڈھانپیں، اور سروں کے ساتھ ساتھ اپنے جیوب اور اپنے جسم کو بھی ڈھانپیں۔ اور انشاءاللہ سورۃ احزاب میں آیت آ جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب جسے پورا کا پورا جسم ڈھانپا جاتا ہے، تو سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپنا ضروری ہے۔ ولا یبدین زینتہن، اب یہ تھا جرنل حکم باہر جانے کے لیے عورت کے لیے۔ یہاں پہ الا ما ظہرہ سے مراد، اگرچہ علماء کی رائے ضرور موجود ہے کہ الا ما ظہرہ سے مراد اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، اور لیکن یہ جتنے بھی علماء ہیں یہاں پہ ایک بات ذہن رکھ لیں، قطعاً کسی عالم کا مقصد یہ نہیں گزرا ہے کہ چہرے کا اور ہاتھوں کا پردہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ حرام ہے یا بدعت ہے، نہیں، صرف اختلاف رہا ہے کہ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے، باقی ہونا لازم ہے۔ اور خاص طور پہ جب فتنے کا دور ہو جاتا ہے اور فتنہ جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، تو فتنے کے دور کے اندر جس سے فتنے پھیر رہے ہوں اس کی بنیاد پہ عورت کے چہرے کا پردہ اور حجاب یا نقاب یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، اور سورۃ احزاب میں اس پہ مزید بات ہوگی۔ اور اس الا ما ظہرہ سے مراد چہرہ اور ہاتھ نہیں ہے، بلکہ الا ما ظہرہ سے مراد پردہ کرنے کے بعد بھی کوئی عورت کی خوبصورتی جو تھوڑی سی نمایاں رہتی ہے وہ مقصد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خمار کے ساتھ بولا ہے اپنے جو ہے وہ جسم کو بھی ڈھانپے، جس سے خمار سے گویا کہ سر بھی ڈھانپنا ہے، چونکہ خمار ہوتا ہی وہ جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے، سر بھی ڈھانپنا ہے اور اپنا جو ہے وہ آگے اپنا سینہ بھی جو ہے وہ ڈھانپنا ہے اور اپنے پورے جسم کو بھی ڈھانپنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کا ایک ماحول بتایا، پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ اب یہاں پہ قرآن مجید یاد رکھیں، قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کے، اور قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے سامنے اور اپنے والد کے سامنے۔ کیا والد اور خامد کے سامنے جو زینت کو ظاہر کرنا یہ برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ اس کے احکامات اپنی جگہ پہ موجود ہیں الگ سے۔ خامد کے لیے زینت کتنی ظاہر کی جا سکتی ہے اور والد کے لیے کتنی کی جا سکتی ہے، وہ الگ اپنی جگہ پہ احکامات موجود ہیں۔
یہاں مرد مراد گویا کہ والد اور باپ کو جب ایک حکم میں لایا گیا ہے تو اس زینت سے مراد اس کے چہرے کی زینت ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہیں اپنے خامد کے سامنے. الا لبعولتهن او آبائهن. اب آبا کے اندر باپ ہے، دادا ہے، اس کا آگے نانا ہے، جتنے بھی باپ بنتے ہیں سارے اس میں آگے. او آبائی بعولتهن، یہاں پہ خامد کی طرف سے اس کے باپ آگئے، خامد کی طرف سے اس کے جو ہے وہ باپ جو سسر ہوتا ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹے اور ان کے آگے بیٹے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. او ابنائی بعولتہن، یا خامد کی اولاد جو کسی دوسری عورت سے ہو سکتی ہے وہ بیٹے اور آگے بیٹوں کے بیٹے. او اخوانہن، یا بھائی جو کہ بھائی باپ کی طرف سے بھاگ سکتے ہیں، سکے بھائی ہو سکتے ہیں، ماں کی طرف سے بھائی ہو سکتے ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوگا. او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے جو کہ بھتیجے ہوتے ہیں، بھتیجوں کے آگے اولاد اور ان کی آگے اولاد ساری اس میں آ جاتی ہے. او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے اور آگے بہنوں کے بیٹوں کے بیٹے، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. اور آگے او نسائہن، عورتوں کا آخر ذکر کیوں ہے؟ کیا عورتوں سے کوئی پردہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے؟ مومنات کو عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، ہاں عورتوں کو کرنا چاہیے. ایسی عورتیں، کچھ لوگوں نے یہاں پہ مفسرین نے کہا ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، مسلم عورتوں کو بھی، اور خاص طور پہ ایسی عورتیں جو ان عورتوں کے عیبوں کو دوسری عورتوں کے سامنے جا کے بیان کرتی ہوں، ان عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے. لیکن جو اپنی عورتیں ہیں وہاں سے پردہ نہ کریں. یہ ہے آیت کا مطلب. او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے دائیں ہاتھ ان کے مالک بنے ہیں، جو باندیاں ہیں، جو غلام ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے مرد، ایسے لوگ جو تابعین ہیں یعنی دوسروں کے محتاج ہیں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، غیر اولی الاربہ، جو حاجت والے نہیں ہوتے، جنہیں کوئی ایسی عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. یہ اربہ بمعنی حاجت کے ہے. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورہ طٰہٰ میں پڑھا تھا نا، جب لاٹھی پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما فی یدیک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصای اتوکل علی واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا ولی فیہا مآرب اخرى، مجھے اس میں دوسری بھی کوئی کام ہے. تو اربہ حاجت کو بولا جاتا ہے، یعنی ایسے لوگ، ایسے کمزور لوگ جو دوسروں کے تابع ہوتے ہیں. جو کچھ لوگوں نے یہاں سے نوکر چاکر بھی مراد لیے ہیں، نوکر چاکر وہ بھی ایسے لیکن اصل یہ نہیں ہے. اصل ایسے لوگ جن کے اندر کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے وہ مراد ہے من الرجال، مردوں میں سے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، پھر اللہ نے فرمایا ایسے بچے جنہیں عورتوں کے باتیں اور عورتوں کے سطر کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلوغت کی شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے اس سے تم پردہ جو ہے وہ کرو یا نہ کرو، وہ نہیں بتایا. بلکہ ایسا بچہ، آج کل تو نعوذ باللہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، 10 سال کے کیا 7-8 سالوں کے بچوں کو بھی سب کچھ سکھا دیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے عورہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، نہیں علم رکھتے ہیں، ایسے بچوں سے پردہ جو ہے وہ اتار سکتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت کو اپنے پاؤں زمین پہ ایسے نہیں مارنے چاہیے. دیکھیں جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے نا وہ چوڑی یا کنگن ہوتا ہے، جو پاؤں میں پہنے جاتا ہے نا وہ پازیب ہوتا ہے. اور جب عورت چلتی ہے تو اس کا تھوڑا سا ایک آواز بھی آتی ہے کھڑ کھڑ کی. تو اللہ نے فرمایا گھر کے اندر رہ کے باہر ایسے پاؤں کو زمین پہ نہ مارو تاکہ پتہ چلے کہ خوبصورتی کتنی چھپائی جا رہی ہے، زینت کو کتنا چھپایا جا رہا ہے. قربان جائیں اس قرآن مجید پہ. الا ما ظاہرہ سے اگر مراد چہرہ تھا پیچھے، تو جو قرآن عورت کے پاؤں کی آواز باہر نہیں جانے دے رہا، کیا وہ کہہ رہا ہے کہ چہرہ دکھا دو؟ جو قرآن عورت کے پاؤں کے ٹاپ چلنے کی آواز کو نہیں چاہتا ہے کہ وہ کوئی اور سنے،
تو کیا وہ اس سے مطلب نکالا جاتا ہے کہ چہرہ دیکھنا جائز ہے؟ چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دینے کے بعد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پہ اب دونوں آیتیں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بھی اور قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم سب مرد عورت اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ہر ایک سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی انسان بڑا پھنے کھا نہیں ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہاں پہ دونوں کو جمع کر دیا، ایمان والے مردوں کو بھی اور عورتوں کے بھی، ایک مومنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پہ دو لوگوں کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں۔ محرم کے اندر جسے ہم محرم رشتے کہا جاتا ہے نا، وہ ہیں۔ اب یہاں پہ جن کا ذکر ہوا ہے، نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ نے خامد تو ہے، یہ خامد کے علاوہ والد ہے، دادا ہے، یہ سارے ذکر کر دیے۔ پھر سسر کا ذکر کر دیا، آباء بعولتہن۔ پھر جو ہے وہ بھانجے اور بھتیجوں کا ذکر کر دیا، یعنی بیٹوں کا اور خامد کے بیٹوں کا ذکر ہو گیا، بھانجے اور بھتیجوں کا ذکر ہو گیا، ماموں اور وہ ہے چاچا یا تایا، ماں کا بھائی تو اس سائڈ سے ذکر ہے، بھانجے سے تمہارا نہیں ہے، یعنی لیکن نیچے والی سائڈ سے ذکر نہیں ہے، تو یہ اوپر والی سائڈ سے ذکر ہو گیا ہے۔ اور چاچا جو ہے یہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور تایا جو ہے یہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں احادیث میں ذکر موجود ہے۔ اس لیے ان محارم میں ماموں اور چاچا یا تایا بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ اس آیت میں ذکر نہیں ہے لیکن احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بہت باریک سی بات کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکحو، یہ نہیں کہا کہ نکاح کریں ایامہ، ایامہ ایم کی جمع ہے، اور ایم کہتے ہیں ہر اس مرد اور عورت کو جو شادی شدہ نہیں ہے، خواہ کنوارا ہے، خواہ کنواری ہے، خواہ مطلق ہے یا بیوہ ہے، یا ایک آدمی ہے جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے، جو بھی مرد، الایم الذی لا فراش لہ لغت میں آتا ہے، وہ بندہ جو اس کے، وہ مرد و عورت جس کا کوئی خامد یا بیوی نہیں ہے، اسے ایم کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کنواروں کی شادی کرو، نہیں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ انکحو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نسبت کی ہے اس ایم کی طرف نہیں، ایم کو مفعول بنایا ہے اور نسبت کی ہے ورثاء کی طرف، جس سے ایک باریک سا نقطہ یہ ہے کہ عورت کا جو نکاح ہوتا ہے اس میں ولی اور سرپرست ہونا ضروری ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا سرپرست اس کا نکاح نہیں کرا سکتا، اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ عورت اگر کہہ دے کہ میں نہیں مانتی ہوں تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ جو عملی طور پہ کاروائی ہے یہ ایک سرپرستوں کے اندر کرائی گئی ہے۔ عورت کے لیے بھی شرط قرار دیا گیا ہے کہ اس کا نکاح اس کے سرپرست کے بغیر، اس کے ولی کے بغیر، جب باپ موجود ہے تو پھر باپ ہی ولی بنے گا، باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی ہے یا کوئی چھوٹا بھائی ہے وہ ولی بن سکتا ہے، یا کوئی باپ والی سائڈ پہ کوئی چاچو ہے، کوئی تایا ہے، کوئی دادا ہے۔ باپ والی سائڈ پہ، جب باپ والی سائڈ پہ کوئی نہ ہو تو پھر ماں والی سائڈ سے ماموں رشتے بن سکتا ہے۔ بس مرد کا ہونا ضروری ہے جو اس عورت کا نکاح کروائے، اور نسبت اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی ہے، سرپرست کی طرف۔ ایم کو نہیں کہے گا اپنا نکاح کرو، بلکہ انکحو حمزہ قطعی باب افعال سے لا کے نکاح کراؤ ان کا، ایم کا، منکم جو تم میں سے ہیں، والصالحین من عبادکم و امائکم۔ پھر اللہ نے فرمایا جو نیک مرد ہیں اور نیک عورتیں ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ یاد رکھ لیں اس دنیا کے اندر اگر فتنے کو ختم کرنا ہے
تو فرمایا نکاح کراؤ مرد اور عورت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح من سنتی، یہ نکاح کرنا سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت، میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یاد رکھ لیں، یہاں پہ ایک بات میں چھوٹی سی ایڈ کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برائی بے حیائی نہیں تھی. اس کی وجہ جو تھی نا اس معاشرے کی تھی کہ اس معاشرے میں 3 کام انتہائی آسان تھے. میں بار بار بتایا کرتا ہوں. نمبر 1، نکاح کرنا انتہائی آسان تھا. نعوذ باللہ آج کے دور میں برائی اور برا کام کرنا آسان ہے اور نکاح کرنا مشکل ہے. آج کل کے دور میں نعوذ باللہ برائی جا کے کر لینا وہ سستی لگتی ہے اور نکاح کر لینا بہت مشکل لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا. برائی کرنا بہت مشکل تھا لیکن نکاح کرنا بہت آسان تھا. کسی کے گھر میں بیٹی ہے، خود جا کے مانگنے والا بھی کہہ دیتا تھا، خود نکاح کرنے والا بھی، کہ میں نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں، میں رشتہ لینا چاہتا ہوں. اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اب اس کی جاب کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے. اس کا جواب اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو دے گا. کرو تو صحیح تم. دیکھیں، یاد رکھ لیں، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انتہائی آسان تھا. وہ واقعہ سنا ہوگا عبد الرحمن ابن عوف، ایک چھوٹا سا مدینہ تھا، کوئی بڑا مدینہ نہیں تھا، ہر خاندان دوسرے کو جانتا تھا. فجر کی نماز میں آئے تو دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ پہ تھوڑی سی زردی لگی ہوئی ہے. کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. وہ وہیں پہ رہتے ہوئے مدینہ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ پہ ہبہ کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہیں چاہیے. اب یہ نہیں کہا تم کون ہوتی ہو یہاں پہ آگئی ہو، اتنی بے شرم ہو، اتنی بغیرت ہو، فلاں. نہیں، ایک صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت نہیں تو مجھ سے کروا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کے کوئی مہر تلاش کر کے لاؤ، اگرچہ کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی لے کے آ جاؤ. وہ گیا، واپس آ کہنے لگا، وہ عورت وہیں پہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہ بھی نہیں ملا، کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تجھے کچھ صورتیں یاد ہیں؟ لگا ہاں یاد ہے. فرمایا اچھا وہ صورتیں تجھے اپنی بیوی کو یاد کروانی ہے، یہ تیرا حق مہر ہے اور تیرا نکاح کروا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ولی اور سرپرست بن گئے، نکاح کروا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کوئی معیوب چیز نہیں سمجھی جاتی تھی. آج کل اس کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا. وجہ اتنی وہ ہماری فضول خرچیاں، وہ مطالبات، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے خدا ہیں، ہم ان کو نہیں بنا کے دیں گے تو وہ تو بھوکے مر جائیں گے، ہماری بیٹی مر جائے گی بھوک سے، وہ یہ ہوگا، وہ خود چاہے جتنے مرضی برائی میں رہ رہے ہوں، آگے مطالبے یہ ہوں گے کہ اگلا خاندان ایسے بنے گا. بھائی کیسے بنے؟ ایک خاندان کو ذبح کر کے، قربان کر کے دوسرا گھر بنانا، یہ وجہ ہے رکاوٹ. دوسرا، اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر نباہ نہیں ہو رہا تو الگ ہو جانا ایک اچھے موڑ پہ آ کے اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا تھا کہ اگر آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں. اس کو اتنا مشکل نہیں سمجھا جاتا تھا جتنا آج کل کے ہمارے ہاں مشکل ہے. اور اس کی وجہ، تیسری وجہ ہے کہ اس دور میں مطلقہ عورت، بیوہ عورت کا معاشرے میں وہی معیار تھا جو کہ ایک 18 سال کی کنواری لڑکی کا ہوتا ہے. اتنی ہی اہمیت ایک جو ہے وہ 35 اور 40 سال کی مطلقہ یا بیوہ عورت کو ویلیو مل رہی ہے، یعنی رشتے آ رہے ہیں، جتنی کہ ایک 18 سال اور 20 سال کی لڑکی کے لیے رشتے آ رہے ہیں. اس کو برابر کی اہمیت ہوتی تھی. کسی کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مجھے طلاق ہو گئی تو میں کہاں پہ جاؤں گی، کون میرا وارث ہے، کون میرے بچوں کو سنبھالے گا، کوئی اولاد ہے تو وہ کہاں جائے گی. یہ اس دور میں نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. اس عورت کو یہ پوری ضمانت موجود ہوتی تھی کہ میرے بچوں کی جو ہے وہ باپ کفالت کرے گا، اولاد اس کی ہے، خرچہ اس نے دینا ہی دینا، چاہے میرے ساتھ رہیں یا اس کے ساتھ رہیں.
یہ آپس میں دشمنیاں نہیں ہو جاتی تھی کہ اب طلاق ہو گئی تو اب کہاں جائیں گے، نہیں، صلح سے۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ یاد ہوگا جس میں عصر کی نماز کے ٹائم گھر میں تشریف لائے ہیں اور بیوی نے کہا آپ مجھے رجی طلاق دے دو، بیوی کہہ رہی ہے صحابی کو، بیوی، اس نے کہا تم کیوں مانگ رہی ہو؟ کہنے لگے بس میرا دل کرتا ہے، تم آ کے نماز کے بعد صلح تو کر لینی نا، صلح کر لینا، ایک طلاق دے دو آ کے صلح کر لینا۔ اس نے کہا اچھا اگر تو چاہتی تو لے لے طلاق، جا تجھے طلاق دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے گئے، پیچھے سے بیوی کو بچہ ہونے والا تھا، اس کا بچہ ہو گیا اور بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اب عورت کی عدت، حاملہ کی عدت ہوتی ہے وضع حمل، وضع حمل، بچہ واپس آیا تو بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب تو عدت بھی پوری ہو چکی ہے، اب تو صلح بھی نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگا تو نے مجھے بڑا دھوکہ دے دیا، بڑا دھوکہ دے دیا، اب دوبارہ وہ نکاح نہیں کرے گی۔ تو اس دور میں یہ اس طرح نہیں تھا جو آج ہم نے بنا لیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مطلقہ بیوہ عورت کی ویلیو وہی ہوتی تھی جو ایک کنواری لڑکی کی ویلیو ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس معاشرے میں برائی نہیں تھی، بے حیائی نہیں تھی، ہر بندے کے لیے آسان تھا کہ میں کہیں جا کے نکاح کر لوں، ہر لڑکی کے لیے آسان تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ مل جاتا ہے، اگر اللہ نہ کرے نہیں چلے گا تو خیر ہے میں اسے طلاق لے لوں۔ ایک صحابی بتائیں جس کے گھر میں کوئی مطلقہ عورت نہ آئی ہو، جس کے گھر میں کوئی بیوہ عورت نہ آئی ہو، ایک صحابیہ بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، تینوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، تینوں بیٹیوں کو آگے جو ہے وہ شادی ہوئی ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی قباحت ہوتی، اتنی بڑی برائی ہوتی تو ایسا تو نہ ہوتا۔ میرا مقصد اس بات کو الٹ لینا نہیں ہے، صرف ایک معاشرے کے حالات بتانا ہے۔ اللہ کے لیے میری ان باتوں کا مقصد سمجھیں کہ ہم ان چیزوں کو سب کو آسان کریں، نکاح کرنا آسان کریں، معاشرے میں عورتوں کے مقام کو بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی آیت میں اِن یکونوا فقراء، اگر کوئی فقیر ہیں، ان کے پاس مال اسباب نہیں ہے، ان کا نکاح کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، ورنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اگر کوئی فقیر بھی ہے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب کیا، ایم کو، پہلے خطاب تھا ایم کے ورثاء کو کہ جو وارث ہیں وہ یہ کام کریں، اب خود ان لوگوں کو کہا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ عفت کریں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اور چاہیے کہ ان لوگوں کو پاک دامن رہیں الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو ابھی نکاح نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اب یہاں اللہ کے فضل سے مراد صرف مالدار ہونا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رشتہ دے دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی طرح کا بھی اسباب دے دے۔ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، پھر اللہ نے فرمایا جو لوگ اب آگے اولاد کے علاوہ ان لوگوں پر بھی ہے، چونکہ آج کل کے معاشرے میں تو چونکہ غلام اور باندیاں ہیں نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ غلام اور باندیاں تھی تو غلام اور باندیوں میں انہیں جو ہے وہ آزاد کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مکاتبت کر لی جاتی۔ مکاتبت ہوتا ہے یعنی اس طرح کر کے کرنا کہ ایک غلام ہے تو اس کے ساتھ قسطیں طے کر لی جاتی، مثال کے طور پہ تو نے 10,000 دینا ہے، تو نے 20,000 دینا ہے، تو وہ مجھے مہینے کا ایک ہزار دیتے رہو، جب تیرے 10,000 درہم پورے ہو جائیں گے تو تم آزاد ہو جانا۔
تو اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین، جو لوگ چاہتے ہیں مکاتبت کرنا، مما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، وہ اگر تمہارے ساتھ مکاتبت کرنا چاہتے ہیں فکاتبوہم، تم ان سے کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان میں بھلائی دیکھو۔ یعنی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کمزور دماغ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ آزاد ہو کے جو پتہ نہیں کیا کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عموماً وہی جو مکاتبت کرتے ہیں جن کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے مکاتبت کر لو، ان سے جو ہے وہ اجرت طے کر لو اپنے غلاموں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم بِهِ، اور ان کو، ان اپنے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اب یہاں سے مخاطب کون ہے، کنہیں کہا جاتا ہے؟ تین لوگ مخاطب ہیں۔ ایک تو اس کے ورثہ ہے کہ اس سے مکاتبت کر لی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی قسطیں چھوڑ دو اللہ کے مال میں سے، کوئی مال اس کو دے کے۔ دوسرا وقت کے سربراہ حکمران ہے کہ بیت المال سے ان غلاموں کو، ان کے جو نہیں دے پا رہے ہیں ان کا کوئی معاوضہ دے کے ان کو آزاد کرایا جائے۔ تیسرا عام لوگ جو ہے وہ اگر ان غلام کو ان آزاد کرنے کے لیے کوئی اپنی زکوٰۃ اور صدقات دے دے تو یہ بھی اسلام میں جو ہے وہ جائز ہے۔ فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم بِهِ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ۔ اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس تمام واقعات کے بیک گراؤنڈ پہ جانا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کو ہمیشہ یہ کہے کہ میں صرف اس کے الفاظ پہ بیٹھ کے لغت سے سمجھ لوں گا تو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جس انسان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تھی، عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اس نے اپنے پاس غیر مسلم باندیاں بھی رکھی ہوئی تھی، لونڈیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، جس کو وہ کافروں میں، یہودیوں میں یا دوسرے لوگوں میں برائی کرنے کے لیے دیتا تھا اور ان کی کمائی حاصل کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم اپنی بات میں کسی کو ٹچر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی منافق کا کر رہا ہے، لیکن حکم عام بولا ہے وَلَا تَكْتُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی ان باندیوں کو، اپنی ان لونڈیوں کو برائی کرنے پہ مجبور نہ کرو۔ برائی کیا ہوتی ہے؟ غیر مردوں کے پاس ان کو بھیجنا۔ ان اردنا تحسنن، جب کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ اب یہ شرط، یہ نہیں مطلب ہے اس شرط کا کہ اگر وہ نہیں چاہتی ہیں پاک دامنی تو پھر تم کر سکتے ہو، نہیں، یہ شرط اتفاقی ہے کہ اکثر ہوتا یہ کہ وہ نہیں چاہتی ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو پکارتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے۔ اس کا مطلب اگر ان کے پاس دلیل ہے تو پھر جائز ہے، تو بھئی دلیل ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ دلیل ہونے کی شرط کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل ہے تو پھر دوسروں کو پکار سکتے ہو، نہیں، بلکہ دلیل ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُ، اور اپنے ان باندیوں کو برائی پہ مجبور نہ کرو جب وہ پاک دامن ہونا چاہتی ہیں، یعنی وہ ہوتی ہے چونکہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اس لیے ان کو برائیوں پہ نہ کرو، تم اس لیے کرتے ہو لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کا تھوڑا سا جو ہے وہ فائدہ لے لو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی انہیں ایسا کرے گا، مجبور کرے گا برائی کرنے پہ، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اگر کسی کو مجبوراً کوئی انسان برائی پہ کر دیتا ہے مجبور، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پکڑتا نہیں ہے، پکڑتا اس کو ہے جو کروا رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ سارے احکامات دینے کے بعد اب یہ ہے وہ ایجوکیشن جو بچوں کو دینی چاہیے، یہ ہیں وہ تعلیمی احکامات جو بچوں کو دینا چاہیے۔ جو کہتے ہیں اسلام نہیں دیتا، اسلام دیتا ہے، بس ہم ہیں جو نہیں سکھاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، لوگو ہم نے تمہاری طرف یہ واضح آیات
مبینات تمہارے سامنے واضح کر دی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور آیات اس طرح واضح کی ہیں کہ پہلے لوگوں کی مثالیں دے کے، پہلے لوگوں کے بارے میں مثالیں دے دے کے تمہیں بتایا گیا ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے یہ نصیحت ہے، متقین کے لیے یہ نصیحتیں دی گئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، لوگوں واضح آیات تمہاری طرف نازل کر دی گئی ہیں، اور پہلے لوگوں کی بہت ساری مثالیں واقعات دے کے تمہیں سمجھا دیا گیا ہے، اور متقین کے لیے واضح و نصیحت بھی نازل کر دی گئی ہے. اب تمہاری مرضی ہے تم اس کے اوپر عمل کرو یا نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے برائی کی سزا بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بری الذمہ قرار دیا. ان کی حق میں آیات نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آداب دیے. کسی گھر میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ. اے ایمان والے مردوں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اور اے عورتوں تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. ہاں، اپنے ان رشتہ داروں کو، یہ تمہارے لیے محرم ہیں، ان سے تم اپنا جو ہے وہ پردہ اٹھا سکتی ہو. اور اے لوگوں، اپنے ہاں جو عورتیں مرد ہوتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کی شادیاں جلدی کر دو. اگر وہ مال اسباب میں یا کسی چیز میں کم ہیں تو اللہ ان کو پورا کرے گا. فکر نہ کرو، تم کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے پورا کرے گا. اور اے مرد اور عورت، اگر کسی وجہ سے تیرا نکاح یا تیرا لیٹ ہو رہا ہے تو اپنی عفت، اپنی عزت، اور اے مرد اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم سب کو. اور اے لوگوں، تمہارے غلام آزاد ہونا چاہیں تو ان کو آزاد کر دو. پھر اللہ نے فرمایا اے لوگوں، یہ اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے، اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں دے کے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی آیت پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان آیات کو اور ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.